سادات کرام کی زیادہ ذمہ داری اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان کی یہ بات میں بہت بڑے فخر سے کہتا ہوں. دیکھیے سادات بن کے آتے ہیں، بنائے نہیں جاتے. کچھ پڑھواؤں آپ کے ساتھ. یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے حالات اچھے ہیں تو آپ سادات ہیں. کیا کہنے. میں وہ اس پہ میں آپ کو ایک شعر بھی سنا دوں، بہت سب کو آتا بھی ہوگا. بہت پیار سے سنا رہا ہوں میں آپ کو. اگر کوئی، میں خود غیر سید ہوں، مجھے آپ پوری دنیا دے دیجئے لیکن میں سید تھوڑا ہی ہو جاؤں گا. دولت کے آنے سے سید نہیں ہوتا ہے، کردار کے آنے سے سید کہلاتا ہے، اخلاق کے ہونے سے سید کہلاتا ہے. تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، بہت ساری جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے، انڈیا سے باہر بھی دیکھا ہے، اپنے ہندوستان بھی دیکھا ہے. بات تو بہت پیاری ہے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ایک حقیقت ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں. آپ پائیں گے مجلسوں کے اختتام تک آپ کو یہ پتہ چلے گا اچھے سے کہ خالی ایسا نہیں ہے کہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھ جائیں اور نماز پڑھ لی اور صراط مستقیم. بس اتنی ہی بات ہے جو ان 10 مجلسوں میں آپ کے ذہنوں سے ہٹانا چاہتا ہوں. عام سماج میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ صاحب کہ یہ تو 5 وقتہ نمازی ہے تو یہ یقیناً صراط مستقیم پر ہوگا. دلیل دوں میں آپ کو، آپ سمجھیں گے انشاءاللہ. یہ شہر ازا ہے، یہاں مجلسیں ماشاءاللہ کافی ہوتی ہیں، آپ ضرور سمجھیے گا. میں صرف اس عشرے مجالس میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے، 100% ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ 5 وقتہ نمازی ہیں، آپ عبادتوں کے بہت سارا متلاشی ہیں، تو آپ بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ ہم صراط مستقیم پر آ گئے. اگر میں نے اتنی ہی بات بتا دی تو خدا کا شکر ادا کیجیے گا. اس لیے کہ اگر یہ ذہن سے ہماری بات نکل جائے کہ کچھ اور بھی ہیں صراط مستقیم کے تقاضے. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، پڑھے لکھے اور بیٹھے ہوئے ہیں، نماز تو انٹری پاس ہے امتحان گاہ میں آنے کے لیے. آپ پڑھے لکھے ہیں، بہت سے لوگ تو یہاں دہرادون میں تو اس لیے رہتے ہیں نا کہ پڑھائی اچھی ہوتی ہے، اسی لیے میں اسی لینگویج میں گفتگو کر رہا ہوں. یعنی آپ کو ایک انٹری پاس دیا جائے کہ آپ آئیے، آپ نے پوری رات محنت کی، اگر وہ نہیں ہے تو آپ کو آنے نہیں دیا جائے گا. بس کیا ثبوت ہے کہ آپ کا امتحان، یعنی امتحان جو اصل منزل ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے مرحلے کا نام نماز ہے. کوئی یہ سوچے کہ بس نماز پڑھ لی تو کام ہو گیا، نہیں. اب آپ دیکھیے، میں چاہوں گا کہ آپ گہرائی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھائی سامنے کی بات ہے، اگر نماز پڑھنے ہی سے صراط مستقیم ہوتی تو آپ تو 2 منٹ کے نمازی ہیں. 2 رکعت 2 منٹ میں، 4 رکعت 4 منٹ میں، 3 رکعت 3 منٹ میں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا. بس 17 رکعت ہے، 17 منٹ، 1 گھنٹہ لگا دیں. ارے بھائی بہت زیادہ تکلف سے کام لوں گا، یا آپ اتنی 17 رکعت کو آپ 2 گھنٹے میں لگا لیں. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ خاموش نہیں تو مجھے افسوس ہو جائے گا. میں بتاؤں آپ کو، آپ 2 گھنٹے کے نمازی نماز پڑھ کے کہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم ہیں. وہ شیطان جو 2 رکعت نماز کو 6000 سال پڑھتا رہا اور پھر بھی وہ ویسا ہی کا ویسا رہا. صلوات بھیجے محمد علیہ. اور کسی بھی ذاکر کی پڑھی ہوئی چیزوں میں ان چیزوں کی تلاش کرنی چاہیے کہ جو پازیٹیو ہیں. کون سا ایسا انسان ہے ہم سے اور آپ مجتہدین تک، مجتہدین میں بھی بڑے علماء ہو جائیں مگر ایمان و معصوم تھوڑے ہو سکتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جو جن کا عمل بغیر تقلید کے ہوتا ہے ان کا کوئی عمل نہیں ہوتا. یہ جانتے ہیں، جو چیزیں آپ جانتے ہیں میں اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس نہیں کروں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صراط مستقیم اصل میں ایک کام نہیں ہے. پہچانیے گا، صراط مستقیم کسی کام کا نام نہیں ہے. صراط مستقیم ایک فکر کا نام ہے. آپ نے میری اس بات کو سراہا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے اس گہری بات کو بہت جلدی سے ایکسیپٹ کیا. ایک مسلسل ایک فکر کا نام ہے. اگر آپ اس فکر پر کامزن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. اب آپ دیکھیے، جو میں آپ کے سامنے بات عرض کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے سماج میں ایسے انسان نہیں دیکھے کہ جو نماز پڑھنے میں علماء سے بھی آگے ہو جاتے ہیں؟ یعنی علماء تو میرے خیال سے نماز سے پہلے ہی اٹھتے ہوں گے 2-4 منٹ. بہت سے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، انہیں قرار نہیں ملتا جب تک نماز نہیں پڑھ لیتے.
ایسے ہی موقع کے لیے، میں سب کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے ہی موقع کے لیے میرے امام ششب نے ارشاد فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اس جملے کی وضاحت کے صراط مستقیم کیا ہے، اس سے بہتر جملہ تو کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے امام ارشاد فرماتے ہیں، کسی کی لمبی نماز میں مت جانا، کسی کے لمبے رکوع پہ مت جانا، بس یہ دیکھ لینا وہ امانت میں خیانت تو نہیں کرتا ہے۔ آپ سے کھل کے ایک بات کروں، شاید آپ کو اتنے زیادہ کھل کے کوئی بتا نہ پائے، لیکن میں اپنے پاس دلیل رکھتا ہوں، اس لیے میں نڈر ہو کے بے خوف ہو کے کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی کو کوئی بات کہنی ہو سننا تو مجھے، میرے میزبان صاحب نے، شہنشاہ صاحب، ناوین کا شہنشاہ ہے، تو آپ ان تک بھی جا سکتے ہیں، رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ ویسے تو جو بھی فرش اعضاء پر آ جائے وہ شہنشاہ ہوتا ہے، جو سلطان کربلا کی فرش اعضاء پر آ جائے وہ شہنشاہ ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے ہم اس دنیا کے شہنشاہ ہیں، وہ شہنشاہ کربلا بھی ہے، وہ شہنشاہ دین و دنیا بھی ہے، وہ شہنشاہ آخرت بھی ہے، وہ شہنشاہ شفاعت بھی ہے، وہ شہنشاہ قیادت بھی ہے۔ جسے حسین مل جائے نہ اس کے پاس دین کی کمی رہتی ہے نہ دنیا کی کمی رہتی ہے۔ توجہ فرمائی عطا نہیں کرا، کہتے ہیں کہ دیکھیے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ نماز پڑھیں گے تو کام بنے گا، بہت زیادہ نماز پڑھنے کا حش جائے، وہ حضرت ابلیس خواب نے دیکھ لیا، جانتے ہیں اس میں کمی کیا ہے؟ تکبر تو تھا ہی، آپ نے بالکل بجائے ارشاد فرمایا، آپ نے 100% جواب صحیح دیا۔ میں تھوڑا اس میں کہتے ہیں نا کہ لہنے پہ دہنا، چار چاند لگانا چاہتا ہوں۔ تکبر تو ہم لوگوں میں بھی ہے، تو کیا ہم لوگ شیطان؟ دیکھیں بھائی نے جو جواب دیا ہے وہ قرآنی آیت کے مطابق بالکل صحیح دیا ہے۔ اگر آپ کہیے تو میں آپ کو آیت بھی سنا دوں، میں آپ کو بہت ساری آیتوں کا خالی ترجمہ سنا رہا ہوں، اس کے بعد میرے لفظ تکبر جو ہے وہ میں آپ کو سنا دوں گا۔ آیتیں تو آپ مجھ سے انشاءاللہ بہت سنیں گے، میری جو بات ہوگی اس کے پیچھے دلیل آیت قرآنی ہوگی۔ میں بھائی کی بات کو صحیح سمجھانے کے لیے کہ آپ یہ مطمئن نہیں، انہوں نے 100% جواب صحیح دیا ہے۔ جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے اس سے دو بات کی، پڑھوں آپ کے سامنے، استغفرت، کیا تو نے تکبر کیا، ام کنت من العالی، یا پھر تو اپنے کو بڑے لوگوں میں سمجھنے لگا۔ میں دیکھیں ولایت کے اعتبار سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ جو مجلس سے ہو رہی ہے خالی خشک موضوعات ہی آپ کے سامنے نہیں رکھوں، جو لوگ خالی یہ چاہتے ہیں کہ بس نماز روزے کی بات ہو، بس نماز ہی روزے کی بات ہو، وہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف علی ہی علی ہو اور اس میں ہم جنت کے پروانے، وہاں صراط مستقیم، وہ جو صراط ہے نا جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ سخت ہے، وہاں تو بعد میں جائیں گے، بس صراط مستقیم تو یہیں پر ہے، وہ جو بال سے تیز ہے اور بالوں سے زیادہ جو باریک ہے وہ یہیں پر ہے۔ اگر انسان صحیح معنی میں صراط مستقیم پر چلے تو آسان راستہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے کل کی مجلس میں کہا تھا کہ یہ ترجمہ نہایت غلط ہے کہ سچے راستے سیدھے راستے پہ لگا دے، اکثر سیدھے راستے تو غلط ہوتے ہیں نا۔ صراط مستقیم ہوتا ہی وہ راستہ ہے جس میں بہت زیادہ کچھ گاوی ہوتی ہے اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے۔ میں نے مثال دی تھی، اللہ کی راہ میں جیب سے نکال کے خرچ کرنا یہ بہت ٹیڑھا راستہ ہے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا یہ بہت ٹیڑھا راستہ ہے، کسی کی عزت کر لینا یہ ٹیڑھا راستہ ہے۔ اور جملہ کہہ دوں، دوسرے کی شان میں، غور فرمائیے گا، دوسرے کی شان میں گستاخی کر کے معافی مانگنا بہت آسان ہے، اپنی شان میں گستاخی ہو جائے تو دوسروں کو معاف کر دینا یہ صراط مستقیم کہلاتا ہے۔ آپ سمجھے گا؟ تو میں نے چونکہ بھائی نے جواب دیا تھا تو میں نے اس کے لیے آپ کو آیت قرآن سنا دی۔ میں آپ کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ صراط مستقیم ایک مسلسل ایک نظریے کا نام ہے۔ اب نظریہ کیا ہے؟ نظریہ یہ ہے کہ سب کو سلام کرو، سب کو سلام کرو۔ کیا آپ نے معاشرے میں ایسے انسان نہیں دیکھے
یہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر ان کے آپ کہتے ہیں نا ان میں بو آ رہی ہے. میں اس لفظ کو یوں نہیں کہتا، اس لیے کہ بو جب کہا جائے گا تو اس میں دونوں چیزیں متصور ہیں، بدبو بھی اور خوشبو بھی. کیا پڑھ رہا ہوا آپ کے سامنے؟ میں آپ کو سامنے کھل کے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس ہمیں ہی کو سلام کیا جائے، ان میں بو نہیں بلکہ ان میں بدبو آتی ہے. میں ان کو بو کے لیے استعمال لفظ نہیں کروں گا بلکہ ان میں بدبو آتی ہے. اب آپ کو اگر میری باتیں اچھی لگیں تو اس کا بس طریقہ یہ ہوگا کہ آپ حوصلہ افزائی فرما دیجیے گا، ہے نا. ضروری نہیں کہ بہت دیر تک تعریف کی جائے تبھی مجلس کامیاب ہوتی ہے. زیادہ تعریف کرنے سے مجلس کامیاب نہیں کہلاتی، بلکہ مجمع قابل تعریف بن جائے وہی مجلس قابل تعریف کہلاتی. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب ان کو کیوں سلام کریں. اچھا ان کی ایک وجہ ہوتی ہے، بلا وجہ نہیں سوچتے، بلا وجہ نہیں سوچتے. وہ جو تکبر کی بات ہے، وہ جو حضرت تکبر تھے، میرا شیطان کہا جاتا ہے، ابلیس کہا جاتا ہے، ان کے اندر جو سارا معاملہ تھا وہ تکبر سے ہٹ کے ایک چیز اور بھی تھی. اب میں جملہ کہہ رہا ہوں ولایت میں ڈوب کے کہہ رہا ہوں، مجلسوں میں فضائل بھی ہونے چاہیے عزیزان گرامی. اصل میں خالی تکبر تک بات ہوتی تو بات نبٹ جاتی، اللہ اس کو معاف کر دیتا. ٹھیک ہے نا، انسان توبہ کر لے اور معاف کر دیتا. وہ اتنا تکبر میں آ گیا تھا کہ اس وقت کے ولی کو جو آدم کی شکل میں تھے اپنے کو اس کے برابر سمجھ رہا تھا. اللہ کہہ رہا ہے تمہاری نماز تمہارے منہ پہ مار دوں گا اگر تم نے وقت کے علی کو، وقت کے ولی کو اپنے کے برابر سمجھا. تو جب اتنی عبادتوں والا اپنے وقت کے ولی کو اگر اپنے برابر سمجھے تو اللہ اس کی نماز کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے. تو بعد رسول اسلام اگر مسلمان اس بات میں مبتلا ہو جائے تو ان کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، ان کی آخرت بھی. میں ایوریج نکال رہا ہوں، ایک اشرے میں 10 مجلس ہوتی ہیں. 10 مجلسوں میں اگر 10 نئی باتیں ایسی پیدا ہو جائے کہ جو ہمارے پلے پڑ جائیں اور ہم اس کے اوپر عمل کرنے لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا، بہت زیادہ طوالت سے کچھ فائدہ نہیں، یہ میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں. اب آپ دیکھیں ہم نے سماج اور معاشرے میں ایسے بھی انسان دیکھے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ جو سامنے آ رہا ہے اس کو سلام نہیں کرنا. اور میں نے آپ کو صحیح بتایا، میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں، لباس رسول ہے. آپ یقین کیجیے بغیر قسم کھائے ہوئے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہندوستان میں ایسی بھی جگہ ہے کہ چاہے سر پہ کتنا ہی بڑا ماما ہو، کچھ ایسے بھی بودار لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ان کو سلام نہیں کریں گے، ہم ان کو سلام نہیں. آپ پہلے یہ بتائیے یقین بھی کر رہے ہیں نہیں میری باتوں؟ آپ لوگ جہاں جس مجمع میں جس خطے کے رہنے والے ہیں وہاں پر بھی، چونکہ میں بھی اسی خطے کا رہنے والا ہوں، کوئی میں 7 سمندر پار سے تھوڑی آیا، وہاں پر بھی ہمارے یہاں بھی یہ بیماریاں ہیں کہ یہ تو فلاں ہے اس کو سلام کیوں کریں، وہ فلاں ہے اس کو سلام کیوں کریں. اچھا سب کے معیارات الگ الگ ہیں. بہت سے کہتے ہیں بھائی یہ اتنے زیادہ کھیت کھلیان والے نہیں ہیں، ہمارے پاس 200 بیگھے زمین ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، یہ میں وقت نہیں گزارا ہوں. کبھی آپ یہ سوچ رہے کہ مولانا پیر پاس نہیں، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد تو 6 بیگھے کی زمین ہے، میرے پاس تو 100 بیگھے کی زمین ہے. بہت سے کہتے ہیں میں ان کو کیوں کروں، ان کا تو ایک ہی گھر ہے. ہمارے بیٹے تو کوئی دبئی میں، کوئی انگلینڈ میں، کوئی کینیڈا میں رہتے ہیں. میں ایسے لوگوں سے ایک جملہ کہتا ہوں، تمہارے بچے انگلینڈ اور کینیڈا میں رہتے ہیں، صحیح ہے، انسانیت کے گھر میں رہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہو رہا ہوں میں آپ کے ساتھ؟ اگر انسانیت کے گھر میں نہیں رہتے ہیں تو پھر کہیں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب سن لیجیے، میں آپ کے سامنے چیزیں پڑھنا چاہتا ہوں. صراط مستقیم ایک نظریہ ہے مستقیم. اگر نماز ہی تک محدود ہو جائے گی صراط مستقیم تو مسجد سے نکلے ختم. بھائی نماز پڑھی ختم، مسجد میں لڑائی جھگڑا کر کے نماز پڑھی، کیا پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے؟ لڑائی جھگڑا مسجد میں ہو رہا ہے، اس کے بعد نماز پڑھی ختم. میں نے بہت سے ایسے نمازی بھی دیکھے، یہ جملہ بہت پسند آئے گا آپ کو. مسجد میں عالی شان طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور مسجد سے نکلنے تک، گھر پہنچنے تک نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں. کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی غیبت، کبھی اس کو برا کہہ رہا، کبھی اس کے مال پہ لگا ڈالا. اللہ کہہ رہا ہے مجھے وہی نماز پسند ہے کہ جو عمل کے اعتبار سے بھی صحیح ہو اور ظاہری اعتبار سے بھی صحیح ہو. ایک سوال بھیجے محمد
میں بات ایسی پڑھنا چاہ رہا ہوں، یہ بچے جو ہیں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کو کیا سمجھاؤں، ان کو تو میرے پاس سمجھانے کے لیے نہ میری اتنی ہمت ہے اور نہ میری اتنی اوقات ہے۔ امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اندر ہر انسان، اس میں کہیں ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی لیبارٹری میں نہیں جانا پڑے گا، آپ کو فری میں آپ کا چیک اپ ابھی ہو جائے گا۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتاؤں طریقہ، اگر کسی کے اندر تکبر پیدا ہونے جا رہا ہو یا پیدا ہو چکا ہو، اس میں کہیں جانے کی ضرورت، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے سے پوچھے کہ میرے اندر تکبر ہے کہ نہیں، میرے اندر تکبر ہے تو اس کا کیا علاج ہے۔ آپ کو جب نزلہ اور زکام ہوتا ہے، آپ کو بخار ہوتا ہے، یہ آج کی مجلس میں اس سے گہری اور اس سے اعلیٰ اور اس سے تگڑی بات میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا۔ جب آپ کے ہاں کوئی بیماری ہوتی ہے، آپ سے یہ بتائیے کہ چھوٹے موٹے ڈاکٹروں پر آپ بھروسہ کرتے ہیں؟ جواب دیجیے، نہیں کرتے نا، اور کرنے والے کرتے بھی ہیں، کرنے والے کرتے بھی ہیں، ہو سکتا ہے پیسے کی مجبوری ہے نا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہر مرض کے اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہیے۔ آپ کو بخار ہو جائے تو جو شہر میں بخار کا اسپیشلسٹ ہو، میں سمجھتا ہوں، ویسے مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے ڈاکٹروں کی جو ڈگریاں ہوتی ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایم ڈی ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنے مرض میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے۔ جسے شوگر ہو رہی ہے وہ شوگر والوں کو دکھائے گا، جسے بخار ہو رہا ہے اسے بخار والے کو دکھائے گا۔ اب اگر آپ اسپیشلسٹ تو آپ کسی اور کے پاس بیٹھے ہیں اور وہ مرض کسی اور چیز کا جاننے والا ہے تو مرض گھٹنے کے بجائے اور بڑھ جائے گا، ہے نا۔ میں تعجب کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کتنی بڑی بات کہی، آج کی مجلس میں اس سے بہتر جملہ میں آپ کو نہیں سنا پایا ہوں۔ جب آپ بدن کے مریض ہونے کے لیے ایسے حکیم کی تلاش کرتے ہیں کہ جو اپنے کام میں خصوصیت رکھتے ہوں اور اسپیشلسٹ ہوں، تو اگر ہمارا کردار بیمار ہو جائے، ہمارا دل بیمار ہو جائے، ہمارا اخلاق بیمار ہو جائے، تو ہمیں انہیں اہل بیت کی طرف جانا چاہیے جو علم میں بھی اسپیشلسٹ ہے، جو اخلاق میں بھی اسپیشلسٹ ہے، جو تکبر سے دور رہتے ہیں۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جیسے تم اپنے بدنوں کا علاج کرنے کے لیے بہترین خصوصیت کے ڈاکٹروں کو تلاش کرتے ہو، ایسے ہی اگر دل بیمار ہو جائے تو تمہیں ایسے ویسوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ کہیے تو میں کھل کے پڑھ دوں، اگر تم بیمار ہو جاؤ، تمہارے دل بیمار ہو جائے تو خلفاء کے دروازے پر مت جانا، یا امامت کے دروازے پر جانا، یا ولایت کے دروازے پر جانا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد۔ ہمارے یہاں ایک بہت ساری برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہم یہ اشارہ تو کر دیتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ برائی۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ اس کو کہیں کہ بھائی آپ بتا دیں، وہاں ہاتھ دیکھنے کا تو سوال ہے نہیں، یہ حکیم لوگ دیکھتے ہیں ہاتھ، اور جن کو زیادہ ہی حکمت میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہاتھ بھی نہیں دیں گے، چہرہ دیکھ کے بتا دیں گے۔ یہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہے کہ نہیں؟ احسان جناب، جو ہاتھ دیکھ کے چہرہ دیکھ کے مرض بتائے وہ دنیا کے حکیم ہیں، اور جو چہرہ دیکھ کر تمہاری نسلوں کو بتا دیں انہیں اہل بیت علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ نہیں، میں جملہ غلط کیا دیا، یہ تو آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں، جو تعریف کر رہے ہیں، میں اس سے پڑھ کے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جن اہل بیت کی تلوار میں اتنا زیادہ علم پوشیدہ ہو کہ وہ چلے تو نسلوں کو دیکھ کر چلے، تو ان کے اہل بیت کتنا عالم الغیب کہلائیں گے۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ تو اچھا، ہم بہت ساری دیکھیں پڑھنے والوں کی 3 قسمیں، اس میں کسی کی برائی نہیں ہے، ورنہ میں کسی کا نام لے کے پڑھوں، ایک جنرل بات کہہ رہا ہوں۔ آپ چونکہ مجلس سے سنتے رہتے ہیں، علماء کو بلاتے رہتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے یہ بات۔ پڑھنے والوں کی 3 قسمیں، بہت سے تو پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جو برائی کا ذکر کر دیتے ہیں، اللہ ان کے اوپر رحمت کرے، جو برائیوں کا ذکر کر دے وہ آپ کا دوست ہے، جو یہ بتا دے صراط مستقیم سمجھیے گا، جو آپ کو یہ بتا دے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے، یاد رکھیے گا۔ بتانے والا بھی بتانے میں اتنا اسپیشلسٹ ہونا چاہیے کہ وہ مجمع عام میں ذلیل کرنے کے لیے نہ بتائے بلکہ تنہائی میں لے جا کر بتائے، تاکہ عزت نفس بھی رہ جائے اور عزت و وقار بھی انسان کا برقرار رہے۔ مثال کے طور پر میں مسجد میں آیا، میں نے دیکھا غلط وضو کر رہے ہیں 4 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، آپ ادب اہل بیت
آپ نے دیکھا مجلس میں آئے تو میں نے دیکھا کہ آپ تلاوت کر رہے ہیں، تو میں نے اپنا علم ظاہر کرنے کے لیے، دکھاوا تو اللہ کو پسند ہے ہی نہیں، میں نے چاہا کہ میں نے اپنا علم کو ظاہر کروں. میں نے کہا بھائی یہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، ایک تو یہ پڑھنا ہو، ایک تو یہ ٹوکنا ہو، یہ طریقہ صحیح نہیں. یہ ہے کہ اس کو کہیں تنہائی میں لے جا کے بھائی مولانا ماننا دیکھو یہ لفظ یوں نہیں یوں ہے. ایک تو یہ ہے. یا اگر آپ کو اہل بیت کا کلچر سمجھنا ہے تو پھر ایسے سمجھیے، بات بہت پرانی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، شاید آپ کو اتنی پرانی ہے کہ لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، اب پڑھتے ہی نہیں. اب لوگوں کو شوق یہ ہو گیا ہے کہ کچھ نیا پڑھیں، اتنا نیا پڑھتے ہیں جو قرآن میں بھی نیا ہو. کیا پڑھ رہا ہوگا آپ کے سامنے؟ اے بھائی توجہ فرمائیے، میرے پر رحم فرمائیے، میں کیا عرض کر رہا ہوں. لوگوں کو یہ نیا شوق پیدا ہوا ہے جزانے کے رحم کہ کچھ نیا پڑھیں. دہرادون جا رہے ہیں مجلس پڑھ رہے ہیں اور وہاں کے لوگ یہ کہیں کہ بھائی آج تک تو ہم نے ایسا سنا نہیں. اے بھائی آج تک اگر تم نے نہیں سنا، نہ اس میں تمہارا کوئی کمی ہے اور نہ مولانا کا کمال ہے. ان کو بھی وہی پڑھنا چاہیے تھا جو قرآن. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ابھی تک قرآن سے پڑھی نہیں ہے. میں آپ کے سامنے میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں سب چیزیں جانتا ہوں، مگر کچھ چیزیں میں جانتا ہوں جو آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں اور میں آپ کو چیدہ اور عناوین سے، مختلف عناوین سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ ایک ادب دیکھیے اہل بیت علیہ السلام، امام حسن اور امام حسین صلوات اللہ. میں آپ کو بہت بڑی چیز بتانے جا رہا ہوں. دیکھیے جو پڑھنے کا میرا اپنا طریقہ یہ ہے کہ میں جو چیزیں ذہن میں اچانک آتی جاتی ہے، یہ چیزیں وہی ہے. ابھی تک وہ چیزیں شروع نہیں ہوئے ہیں جو میں سوچ کے آتا ہوں، ابھی تک وہ کام ہو نہیں پا رہا ہے. وہ بھی ہوگا، لیکن چونکہ بات مربوط ہو جاتی ہے صراط مستقیم سے، کیسے سمجھایا جائے یہ بتا رہا ہوں. دونوں بھائی، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جیسے ہمارے کسی رہبر کا نام ہے تو چاہے 2 منٹ میں 6 دفعہ آ جائے، یہ یاد رکھیے گا. یہ چیز میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں سرزمین دہرادون والوں کے لیے. اگر بار بار امام کا نام آئے تو بار بار تھکیے گا نہیں، اکتائیے گا نہیں کہ پھر سلوات پڑھنی پڑے گی، پھر سلوات پڑھنی پڑے گی. تمہارے ہی ایمان ایسے ہیں جن کا نام لینے کے لیے ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی. دنیا کا کوئی قائد ایسا نہیں ہے کہ جن کا نام لے کے شرمندگی نہ ہوتی ہو. یہ اہل بیت مصطفیٰ ہی کے ایسے وسیع اور نائب ہیں کہ جتنا نام لیتے جاؤ گے ہمارا سر بلندی سے، فخر سے بلند ہوتا چلا جائے. آپ کے سامنے ہے کسی خلیفہ کا نام لے کے دکھلائیے. آپ لے سکتے ہیں کسی خلیفہ کا نام، مولا علی صاحب کے بارے میں کہیے. وہ تو امام بھی ہے، وہ تو ولی بھی ہے، اور جو ان کو پہلا نہیں مانتا وہ ان کے اپنے نصیب کی بات ہے، اس میں لڑنے کی کوئی بات نہیں ہے. میں علی کی بات نہیں کر رہا ہوں. دنیا کے جتنے خلیفہ گزرے ہیں آپ کسی کا نام لے کے دیکھیے. ارے ہم آپ کو مولانا آپ کسے بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہم تو لے ہی نہیں سکتے. جن کے وہ خلیفہ ہیں وہ نام لے کے دکھا دینے والے. بات سمجھ میں آ رہی ہے تو پھر خاموش مت رہیے. جن کے ہیں وہی لے کے دکھلا دیں، مگر آپ کا پہلے امام سے لے کے آخری امام تک ایسے ہیں. چاہے قنوت میں نام لے لیجئے تو نماز میں شان بڑھتی چلی جائے گی اور قبولیت کے درجے بڑھاتی چلی جائے گی. صلوات بھیجے محمد آل. یہ عظمت کسی کو حاصل نہیں. آپ بی بی فاطمہ زہرا کا نام لیجیے تو نماز میں 4 چاند ہو جائے. ایک جملہ کہہ دوں، کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے اس طرح کی بات بھی پڑھ دینی چاہیے. بی بی فاطمہ زہرا کے مقابلے کی دنیا میں کوئی خاتون ہے ہی نہیں. وہ لوگ جن خاتون کو مانتے تھے اپنی نماز میں نام لے کے دکھا دے. یہ تو جناب فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ ہیں. یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ ایسا اس لیے ہے کہ 7ویں امام ارشاد فرماتے ہیں حبنا اہل البیت صراط المستقیم، ہماری ہی محبت کا نام صراط مستقیم کہلاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد. آپ کو پتہ نہیں میں کتنے بجے بیٹھا، میں 10:15 بجے بیٹھا ہوا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایک سال مجھ سے مجلس کے بعد کہہ رہے تھے کہ آپ نے کم پڑھی مجلس. یعنی ان کو یہ لگ رہا تھا میں نے کم پڑھی. بات میں نے کم نہیں پڑھی تھی، آپ سننے میں اتنے زیادہ مہو ہو گئے تھے کہ آپ کو یہ کم.
اور ہو کیوں نہ، آپ تو صلی کو مانتے ہیں، ادھر رکاب میں پیر رکھا، دوسرے رکاب تک ختم ہو گیا. تو آپ زمانے کو اتنا مہو ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ میں نے اسی لیے بتلایا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ میں نے کم نہیں پڑھی ہے. اب آپ سنیے جو میں لفظ کہنا چاہتا ہوں. اگر کسی کے اندر یہ کبر کی بیماری پیدا ہو جائے، تکبر کی بیماری پیدا ہو جائے، تو آپ مجھے بتائیں، آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات آتی تو آپ مجھے بتا دیں اس کا علاج کیا ہے. ہم بتاتے چلے گا، بولیے. مجلس میں سوال و جواب اگر ہو جائے تو اچھوں کے پسینے چھوڑ جائیں گے. پھر وہ دائیں بائیں کی باتیں نہیں پڑھیں گے، پھر وہ وہی پڑھیں گے جو قرآن میں ہے، وہی پڑھیں گے جو حدیث میں ہے، وہی پڑھیں گے جو معتبر تاریخ میں. میں نے آپ سے سوال کیا، جس کے ذہن میں جو آئے وہ کہہ دے. اگر آپ کچھ کہیں گے تو مجھے اچھا لگے گا. ایک سلوات کے ساتھ ذرا اس کا جواب دیجیے گا. لیکن شرمائیے نہیں. میں نے آپ سے کہا کہ اگر کبر پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، تو اس کا کوئی علاج ہے؟ اپنے سے چھوٹے کو سلام کرو. جی، اپنے سے چھوٹے کو سلام کرو. سبحان اللہ. میں یہی پڑھنا چاہتا ہوں. 100% جواب ہے. اچھا یہ میں نے کیوں پوچھا؟ ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ میں خدا نہ خواستہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ جواب نہیں دے پائیں گے اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو شرمندہ کروں. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے، بہت گہرائی میں جائیے گا، مقصد یہ ہے کہ اتنے سارے آدمیوں میں ایک انسان نے جواب دیا. ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہ یہ بات تو میرے ذہن میں بھی تھی، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ نہیں جواب دیا تو ہم تو یہی مانیں گے کہ آپ کو پتا. اگر عالم آپ سے خود کہہ رہا ہے کہ جواب دیجیے، پتہ ہے کیا اس میں عالم کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. بھائی میرے ذہن میں یہ بات تھی، یہی ہے میرے ذہن میں. ہو سکتا ہے انہوں نے کسی بزرگ عالم سے کوئی ایسی بات سنی ہے. بھائی میری ان کی ملاقات کہاں ہوگی؟ آپ جو کہتے ہیں میری ملاقات، بھائی میں شہنشاہ بھائی کے گھر چلا جاؤں گا، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے. تو ہو سکتا ہے مجمع میں کسی نے میری بات جائز ہے کہ نہیں، پہلے تو اگر عالم یہ سمجھنے لگے کہ بس میں تو فل ہوں، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ابھی تک وہ سیکھنے کے پہلے پائیدان پر بھی نہیں پہنچا، پہلے زینے پر بھی. میں کیا عرض کر رہا ہوں، عالم ہو کر اگر اپنی برادری عوام الناس سے بھی کرے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ جو مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کو کچھ نہیں پتا، اے بھائی ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے کسی ایسے عالم دین کو سنا ہو جو واقعی عالم ہو. ابھی میں بتاؤں گا اگر وقت رہا کہ واقعی عالم کسے کہتے ہیں، ورنہ کل مجھے یاد دلا دیجیے گا. میں یاد کر کے آیا تھا وہ حدیث، مگر کیا کریں اتنا وقت نہیں ہوتا ہے. عزیزان گرامی، جب ایک عالم کو یہ آپ کی زبان میں شعبہ نہیں دیتا، یہ مناسب نہیں ہے کہ فرش ادا پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے علم کا مقابلہ کرے، تو اس دنیا میں کسی عالم کو یہ مقام مناسب نہیں لگتا کہ کوئی یہ کہے کہ خامنئی صاحب کیا جانتے ہیں، سیستانی صاحب کیا جانتے ہیں. ارے جب تم ہمارے اماموں کے نائبوں کے لائق نہیں ہو تو دنیا علی کا مقابلہ کیا کرتی، حسن کا مقابلہ کیا کرتی، حسین کا مقابلہ کیا کرتی. کون کتنے پانی میں ہے یہ کسی کو پتا. میں اسی کے بارے میں پڑھ رہا ہوں، جتنی بھی دیر ہے بہرحال آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. اگر آپ کے اندر یعنی آپ کے اندر میں ایک عام بات کر رہا ہوں، الحمدللہ یہاں پر مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کو اللہ نے یہ بیماری دے دی. سب انشاءاللہ پاک و پاکیزہ ہے. لیکن اگر کسی کو تکبر آ گیا ہو، جسے آپ جانتے ہیں، اس کو بتائیے گا کہ صرف واحد راستہ یہی ہے کہ آپ خاص طور سے بھائی نے جو جواب دیا ہے اس میں تھوڑا سا لفظ پڑھانا چاہتا ہوں. پہلا علاج تو یہ ہے کہ آپ سلام کرنا شروع کریں، چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو. اور اگر زیادہ ہی تکبر آ گیا ہو تو آپ اپنے سے چھوٹے کو سلام کرنا شروع کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر سے یہ تکبر ختم ہو جائے گا. میں اس کی اور وضاحت کر دیں، اور یہ وضاحت میں اپنے جملوں میں کر رہا ہوں، مگر احادیث کے الفاظ ہیں. آپ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے بیان کروں. حدیث میں یہ ہے، اب اس زمانے میں کوئی فارچونر اور ورنہ اور جو گاڑیوں کا نام یہ سب تو تھا نہیں، گھوڑے پہ سوار یا پیدل چل رہا ہے. معصوم کا ارشاد ہے تکبر سے کیسے نکلا جائے. معصوم کا ارشاد یہ ہے کہ جو پیدل چل رہا ہے اور جو گھوڑے پہ چل رہا ہے، گھوڑے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے سلام کرے جو پیدل چل رہا ہے.
میں کچھ پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس ماروتی ہے، آپ جو اچھی گاڑی پہ سوار ہیں مثال کے طور پر، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مجھے سلام کریں. یا میرے پاس اچھی گاڑی ہے اور آپ کے پاس قیمت والی گاڑی ہے، تو میرے لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو سلام کروں. جب آپ سلام کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ سلام کرنے کے بھی عادی ہو جائیں گے، اور جنہیں آپ چھونا پسند نہیں کرتے انہیں گلے لگانے کے بھی عادی ہوتے چلے جائیں گے. ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. اچھا، میں آپ کے سامنے 5-6 آیتیں پڑھ دیتا ہوں سلام کے بارے میں. میں نے کہا کہ میں نے ابھی اس ایوریج کے ساتھ آیتیں نہیں پڑھی ہیں، میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے، لیکن اس ایوریج کے ساتھ نہیں پڑھی. اس ایوریج سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. اگر کسی کے ذہن میں یہ بیماری ہو، کوئی یہ سمجھتا ہو کسی کا علم، کسی کا پیسہ ہو، کسی کی بلڈنگیں، کسی کے ہوٹل، کسی کی بہت زیادہ بزنس، کسی کا بہت زیادہ پیسہ، اگر اس کو یہ اجازت نہ دیتا ہو کہ کسی کو سلام کرے، تو اس کے لیے کچھ آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. سورہ صافات قرآن مجید کا 37ویں نمبر کا سورہ ہے. سورہ نمبر 37. اب اگر آپ ایک لحاظ سے دیکھیں تو تقریباً 10-11 آیتیں ہیں، اور آیتوں کا پڑھنا ثوابی ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلام علی الیاسین. آل یاسین پر سلام، یعنی اہل بیت پر سلام. انا کذالک نجزی المحسنین. بہت ٹف ہے یہ آیت. ہم احسان کرنے والوں کو اسی طریقے سے جزا دیتے ہیں. آپ سمجھے نہیں؟ آپ کی اس میں کوئی کمی نہیں. میں شاید سمجھا نہیں پایا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ سلام علی الیاسین. آل یاسین پر سلام. اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے دوسری آیت میں، انا کذالک نجزی المحسنین. ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ اگر میں اللہ ہو کر کسی کو سلام کر رہا ہوں تو یہ سمجھ لینا اس سے بڑی جزا کوئی اور ہو نہیں سکتی ہے. سلام سے منہ پھیرنے والوں بتاؤ، اگر تم اللہ کی جزا میں شامل ہونا چاہتے ہو تو چھوٹا آئے تب بھی سلام کرو، بڑا آئے تب بھی سلام کرو، عالم آئے تب بھی سلام کرو، جاہل آئے تب بھی سلام کرو. اس لیے کہ سلام سنت نبی تو ہے ہی، سنت پروردگار بھی کہلاتی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد. اذان گرامی، یہ تو میں نے کل کے لیے آپ کو چھیڑ بھی دیا اور یہیں پہ چھوڑ بھی رہا ہوں تاکہ آپ کل آمادگی کے ساتھ آئیں. سلام کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور بہت کچھ گفتگو ہوگی. اب میں چاہوں گا کہ آپ کو مال مجلس کی طرف لے کے چلوں. کچھ سلام ہے عزیزان گرامی کہ جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں. کچھ سلام ایسے ہیں جو امام زمانہ نے کربلا والوں کو دیے. میں نے آپ سے کل مجلس میں کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ زیادہ چیخنے سے مسائب تو نہیں ہوتے ہیں. مسائب میں تو بس اتنا پڑھ لیجئے کہ حسین یکو تنہا رہ گئے تو یہی رونے کے لیے کافی. وہ جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آ رہے تھے نا، وہ یکو تنہا ہو گئے. ان کا مال، ان کے ازوا، ان کے خیمے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اور رونا چاہتے ہو تو پھر اس جملے پر رو لو. عزیزان گرامی، مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب علی اکبر کا جنازہ اٹھا رہے تھے، میں نے آپ کو سنایا تو میں پھر کہہ دیتا ہوں، اگر آپ کے دل پہ چوٹ لگے تو بآواز بلند رہیے گا. اس لیے کہ حسین دھیرے دھیرے ہمارے درمیان سے جدائی کی طرف جا رہے ہیں. یبلا رسول اللہ فرزند رسول، اگر ہمارے مسائل پڑھنے میں پہلی محرم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہو، ہم سے رونے میں کوئی کمی واقع ہوئی ہو، اے کریم ابن کریم ہماری اس غلطی کو معاف فرما دیجیے گا. زہرا، اگر ہم سے کچھ گستاخی ہو گئی ہو، ہم آپ کو ڈھنگ سے پرسہ نہ دے پائے ہوں، تو ہمیں دیکھیں مجلس تو ہمیشہ ایسے سننی چاہیے. معصوم کا ارشاد ہے کہ ویسے سنو اور یہ سوچ کے بیٹھو فرش ادا پر کہ شاید یہ ہماری زندگی کی آخری مجلس ہے.
اور مولا یہ بھی فرماتے ہیں، یہ باتیں میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو رونے میں آسانی ہو جائے، مولا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس ضعیفہ کی طرح گریا کرا کرو ہمارے جد حسین پر کہ جس کا اکلوتا بیٹا ہو اور وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے عزیزان گرامی۔ اور کبھی یہ احساس خستگی بھی نہ کیا کیجئے کہ ابھی تو اس مجلس میں گئے تھے اور ابھی ہم یہاں آنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو کوئی مرض ہے تو بات الگ ہے، ہمت کر کے جایا کیجئے۔ اگر کوئی پرابلم ہے تو بات الگ ہے، اس کو بی بی فاطمہ زہرا بھی سمجھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اس مجلس سے اس مجلس سے آپ کو تھکن اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہ سوچیں ابھی تو وہاں گیا تھا اور ابھی یہاں آ گیا ہوں۔ آپ حسین کو دیکھو، کبھی اکبر کا جنازہ اٹھا رہا ہے، کبھی اصغر کا جنازہ اٹھا رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے زیادہ تر تصوراتی مسائل پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کے حقائق میں آپ کو صراط مستقیم کا پتہ چل جائے۔ کبھی اٹھا رہا ہے اصغر کا جنازہ، کبھی اٹھا رہا ہے اکبر کا جنازہ، اور کبھی اٹھا رہا ہے نئے مہمان حر کا جنازہ۔ اور میں نے جناب حر کا نام لیا ہے تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ حسین نے جب جناب حر کو معافی دے دی اور کہا کہ ہم نے تمہیں معاف کیا، اس سے پہلے بھی رو رہا تھا۔ دلوں پر ہاتھ رکھیے تو میں جملہ پڑھوں۔ حر اس سے پہلے بھی رو رہا، اور حر جب شب عاشور چلا ہے امام حسین کی طرف، چونکہ ذکر آ گیا اس لیے میں ذکر پڑھ رہا ہوں، میں آؤں گا اسی داخلہ شام کی طرف، وہ آخری جملہ ہوگا جان گرامی۔ جب چل رہا تھا حر تو حر کو آواز آ رہی تھی، شاباش حر تو جنت کی طرف جا رہا ہے، تو جنت کی طرف جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تو جب حر چل رہا تھا، حر نے اپنے دل میں سوچا یہ مجھے جنت کی بشارت کون دے رہا ہے؟ میں نے تو کوئی کام ایسا بھی نہیں کیا ہے، مگر اسے خیال آیا، اس کو پتہ چلا کہ ابھی تک تو میں کسی اور چیز پر تھا، صحیح معنی میں اب صراط مستقیم پر آ گیا ہوں۔ اپنے دل سے پوچھا اور اپنے من سے سوال کیا، آخر یہ صراط مستقیم کیسی ہے؟ اس کے دل نے ایک جواب دیا، تم جو ابھی حسین کے بچوں کے خیموں کی آوازیں سن کے آ رہے ہیں، حسین یہ پلٹا کہاں سے ہے؟ حر کے اندر انقلاب کہاں سے آیا ہے؟ میرے موضوع کے اعتبار سے یہ حر کے اندر صراط مستقیم کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ حر صراط مستقیم پر کب آیا ہے؟ حر کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ ٹہل رہا تھا، مجھے یہ حکم دیا گیا تھا، میں اپنے لشکر کا سردار تھا، مجھ سے کہا گیا تھا اگر مصائب تھوڑے سے طویل ہو جائیں تو مجھے معاف فرمائیے گا۔ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کل جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، تو میں جنگ کے لیے آمادہ تھا۔ ایک مرتبہ اللہ نے مجھے ہدایت دی، مجھے توفیق دی، اب میں اپنے خیمے سے نکلا اور میں ٹہلنے لگا، کچھ دوری پر حسین کے خیمے نظر تھے۔ اللہ اسے ہدایت دیتا ہے تو دن کو نہیں دیکھتا، رات نہیں دیکھتا، لمحے نہیں دیکھتا، سینوں سال نہیں دیکھتا ہے۔ ایک مرتبہ حر ٹہلتا ٹہلتا کچھ قریب چلا گیا ان خیموں پہ کہ جہاں حسین کے بچے کہہ رہے تھے اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش۔ میں نے کہا اگر رونا ہے تو کھل کے روئیے گا، اور اگر رو نہیں سکتے تو کوئی زبردستی بھی نہیں ہے۔ فاطمہ زہرا انہی چہروں کی طرف نماز لے کے جائیں گی جن کے چہروں سے آنسو روا دوا ہوں گے، جن کی آنکھوں سے آنسو روا دوا ہوں گے۔ حر کہتا ہے تو بس میں تڑپ گیا، میں کھڑا رہا، میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا اور اپنے من میں ایک سوال کیا، اے دل یہ بتا یہ جو بچے آج کہہ رہے ہیں اللہ تاش اللہ تاش اللہ تاش، اور میں ایک جملہ آپ کو سنانا بھول گیا۔ حر کہتا ہے ایک جملے نے میری زندگی کا نقشہ بدل دیا۔ کوئی بچہ حسین کے خیمے میں سے کہہ رہا تھا العطش قتلنی، ارے پیاس نے مجھے قتل کر دیا، پیاس نے مجھے مار ڈالا۔ بھئی یہ جملہ تھا، حر کے قدم لگڑانے لگے اور حر کے پیروں میں لغزش پیدا ہوئی، مگر یہ وہ لغزش نہیں تھی کہ جسے ڈگمگانا کہا جائے، یہ وہ لغزش تھی جب وہ راستے کے صراط مستقیم کی طرف آ رہا تھا اور ایک مرتبہ سوچنے لگا، اب کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ غلام نے دیکھا، غلام جو بہت چاہتا تھا اپنے آقا کو اور ہر وقت خدمت میں لگا رہتا تھا، دیکھا تھا میرے آقا کے چہرے پر پریشانی کے عالم میں نہ جانے کس پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے کہ حر ابھی تک بڑی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا۔ عزیزان گرامی، جب 3000 سپاہیوں کے لشکر کا سردار ہو اور جس کے بعد فوج کی کمان حاصل ہو اور جسے بہت مقام اونچا حاصل ہو، وہ کبھی پیاسا تو نہیں رہا ہوگا نا، اس کے کھانے میں کوئی کمی تو نہیں آئی ہوگی، اور جب کھانے میں کمی نہیں آئی ہوگی تو اس کی فیملی بھی تو بہت سرشت و شاداب ہوگی نا، نہ ان کو بھوک کا پتہ ہوگا، نہ انہیں آب گرم کا پتہ ہوگا، نہ انہیں ٹھنڈے پانی کا پتہ ہوگا۔ یہ کون حسین کے بچوں سے پوچھو کہ جس کا ایک علی اصغر بھی
اپنی چھوٹی سی زبان نکال کے دنیا عواموں کو بتا رہا تھا، ہائے میں بھی پیاسا ہوں، عذرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت علیہ السلام کے۔ بس جملہ سن لیجئے، بہت گریہ کیجئے گا۔ ایک مرتبہ حور آیا اور آنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا، اس کا غلام خبزہ آب لے کر آیا۔ حسین کے اس نوکر نے جسے حور علیہ السلام کہتے ہیں، آپ خورے کو لیا، کاسے آب کو لیا اور پانی کو اور اس کاسے کو زمین پر دے مارا۔ غلام نے سوچا کوئی مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، کہ تو مجھے پانی پلا رہا ہے اور حسین کے بچے پیاس کر رہے ہیں۔ اب یہ کیسی صراط مستقیم ہے کہ ہو تو پانی پی لے اور حسین کے بچے، اور مجھ سے زیادہ مجرم کون ہوگا؟ میں نے فضائل کا جو جملہ چھوڑا تھا وہ سلام پہ چھوڑا تھا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے، ارے مجھے لے کے چلو مجرموں کی طرح، میرے ہاتھ بندے ہونے چاہیے، اگر میں نہ ہوتا تو حسین کے بچے پیاسے نہ ہوتے۔ اور اپنے آقا سے، اپنے بچوں سے کہا تم بھی چلو، اپنے بیٹے سے کہا، ان کے بیٹے کا نام علی ہے، اور اپنے خادم سے بھی کہا اور اپنے بھائی سے بھی کہا، تو جملہ میں مصائب کو تمام کرا، مجھے ایسے لے جانا تو جیسے مجرموں کو لے جایا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ چلا تو پھر کہا بیٹے ابھی رک جاؤ، تو بابا کیا حرف حق کی طرف قدم ڈگمگا رہے، تو کیسی بات کر رہا ہے میرے لال، میں حر ہوں، میرے پیر ڈگمگاتے نہیں ہیں، اب میں نے صراط مستقیم کو چن لیا ہے، مگر بیٹے ایک بات تو بتا، ابھی میرے ہاتھ ہی تو بنے ہیں نا، میری پیشانی پر کفن آنا ہے، میں حسین کا مقابلہ حسین کو نہیں دیکھ سکتا ہوں، ارے میں حسین سے کیسے کہوں گا؟ پر جیسے ہی آگے بڑھے تو ایک مرتبہ حور کا بیٹا چیخنے لگا۔ ایک مرتبہ حور نے کہا ارے کیا ہو گیا؟ اب میں جملہ پڑھ رہا ہوں سمجھ لیجیے گا۔ کہا بابا قیامت آ گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہ جناب امام حسین ہمارے استقبال کے لیے خود بھی آ رہے ہیں اور اپنے عباس کو بھی لے کے آئے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ تو دو جملے سن لیجیے، اذان گرامی اور مجلس تمام ہونے جا رہی ہے۔ پر جیسے ہی حور نے سنا کہ حسین آ رہا ہے تو ایک مرتبہ اپنے کو گھوڑے سے گرا دیا، اور وہی جو جملہ جو میں نے فضیلت میں پڑھا تھا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ یا رسول اللہ، اور آپ ان کے فرزند ہیں، مجھے معاف فرما دیجئے، میرے سلام قبول فرما دیجئے۔ ارے حسین کی صراط مستقیم تو دیکھیے، حسین نے اتنے بڑے مجرم کو گلے سے لگا لیا۔ عزیزان گرامی، کہاں تو حسین کا یہ رویہ کہ اتنے بڑے مجرم کو گلے سے لگا لیا، اور داخلہ شام ہو رہا ہے اور کوئی بچی ہے جو اپنے بابا پہ رونا چاہتی ہے، مگر شبر آتا ہے اور تماچے مار کے کہتا ہے سید سجاد اب دوبارہ یہ بچی سے کہو کہ گریہ نہ کرے۔ ایک مرتبہ آخری جملہ پڑھو، ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنے بابا کے اس کٹے ہوئے سر کی طرف دیکھا، وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے بچی کو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ ارے بچی نے دیکھا میرا بابا گریہ کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ کہتی ہے بابا آپ تو دنیا سے چلے گئے، میرے چچا بھی چلے گئے، میں اتنا بتا دیے میں کب تک شمر کے تماچے کھاتی رہوں گی؟ اے بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے ہیں، اے بابا میرے کانوں کو دیکھیے خون بہ رہا ہے، اے بابا مجھے اپنے پاس بلا لیجیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بقضائہ وتسلیما لامرہ الہی برحمتہ زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا وسر المستودع فیہا واللہ، ہماری اس مجلس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پانے والے جن لوگوں نے اس مجلس میں جیسے بھی حصہ لیا ہے، دامے دل میں قدم سخن میں، جیسے بھی فرش ادا پر آنے سے جیسے بھی جس کی حصہ داری ہے اس کی اس حصہ داری کو قبول فرما دیا۔ پڑھنے والے تو گواہ ہے، تجھے پسند ہے جناب سکینہ کے امام حسین کے مصائب، اگر تجھے یہ مصائب پسند آئے ہیں تو ان رونے والوں کی تمام مشکلات کو دور فرما دے۔ اگر ان میں کوئی ایسا ہے جو بے اولاد ہے اسے صاحب اولاد بنا دے، اگر کسی کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں تو اسے بیٹی عطا فرما دے، بیٹا نہیں ہے تو بیٹا عطا فرما دے۔ پڑھنے والے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اسباب نصرت و فتح معین فرما دے، ان ماؤں کو صبر عطا فرما جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اس دنیا سے جا رہے ہیں، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و امان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔